جماعتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی؟ ہمیں مجدد و خیرآبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حضور کنز العلماء کو فی الفور رہا کیا جائے۔ محترم بالکل بے گناہ ہے تو پھر بولو نا ظالمو حیا کرو، ظالمو حیا کرو۔ میرا نام پوچھ رہے تھے یہ کون کروا رہا ہے یہ ریلی؟ میرا نام طاہر محمود اویسی ہے، آئی ڈی کارڈ پہ میرا نام یہی ہے۔ ابا جی کا نام عبدالغفار ہے۔ وسیمیہ مسجد میں اگر آگے پیچھے نہ بھی ہوا تو جمعہ پہ آ جانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے تب کی رتی ہو تو حضور کی ایک بیٹی کے لیے جو نام نہاد مفکر تمہارے دسکا سے ننگے پیر گیا تھا اسے کہنا تو کہتا تھا حسین کی امی کی گستاخی ہوئی بھی نہیں تھی۔ میں ہاتھ پہ مانگے دہل کہتا ہوں اس نے ہمارے قائد کو گستاخ کہا، میں اس گستاخ کو کہتا ہوں اگر دم ہے، اگر آج بھی اگر آج بھی غیرت ہے تو امام جلالی کا روحانی بیٹا یہیں پہ بستا ہے۔ میں کوئی حجرے سے بیٹھ کے بیٹھک سے بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا، تیرے شہر میں آ کے تیرے چھکے چھڑانا دیے تو میرا نام بدل دے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، مولانا کہہ رہے ہیں اور ایک بیٹی مجھے پتا حسین کی امی کی گستاخی تیرے بقولت ذلیل انسان اگر ہو تو تو ننگے پیر جائے حسین کی خالہ اور حسن کی خالہ کے بارے میں بندہ بکواس کر جائے اور تیرے کان میں چون تک نہ رنگے، تیرے سے بڑا خبیث کون ہے؟ تیرے سے بڑا ملون کون ہے؟ تیرے سے بڑا گستاخ کون ہے؟ دم ہے تو آجا۔ تو نے کہا تھا ہم علم کے ساتھ دفاع کریں گے، تم نے کہا تھا کہ ہم علم کے ساتھ دفاع کریں گے، اور یار آ تو صحیح، تیرے طوطے نہ اڑا دیے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، ہم حسین ابن علی کے پیروکار ہیں، ہم مجدد الفسانی کے پیروکار ہیں۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے، اور یہ جو بے ضمیر لعنتی دنیا کے بدترین کافر صحابہ کرام کی شان میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی شان میں بکواسات کر رہے ہیں، ان کو لگام ڈالی جائے، وگرنہ اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پر ہوگی۔ کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی آل کی حرمت کا تحفظ بھی جلالی نے کیا ہے، جلالی ہی کرے گا۔ رسول اللہ کے اصحاب کی حرمت کا تحفظ بھی جلالی نے کیا ہے، جلالی ہی کرے گا۔ اشرف آصف جلالی کو گستاخ کہا، رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سیدہ فاطمہ بے خطا ہے اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی بے گناہ ہے۔ سیدہ بے خطا ہے اور امام جلالی بے گناہ ہے۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے ہر میدان میں کھڑے ہو کے بلا خوف و خطر ہر فتنے کا سینہ تان کے مقابلہ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اہل سنت پہ کنز العلماء کا بہت بڑا احسان ہے، جنہیں ہم نے اپنی گودوں میں بٹھایا ہوا تھا، جنہیں ہم نے اپنے سروں پہ اٹھایا ہوا تھا، اغیار کے ٹکڑوں پہ پلنے والے وہ بے ضمیر ننگے ہو چکے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ڈاکٹر صاحب یہاں بھی سرخرو ہیں، محشر میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اپنے آباء و اجداد کے نام کے نذرانوں پہ پلنے والے اور روافض کے ٹکڑے کھانے والے، جنہیں عقیدہ اہل سنت کا علم ہی نہیں ہے، جنہیں اپنے اکابرین کی روایات کا علم ہی نہیں ہے، وہ ہمیں عقیدہ اہل سنت سکھائیں گے اور وہ بتائیں گے کہ اہل سنت سے خارج کون ہے اور اہل سنت میں شامل کون ہے۔ اہل سنت اسے کہتے ہیں جو ڈاکٹر
اشرف آصف جلالی کے نظریے پہ چلتا ہوگا، اور میں ہر قسم کی مصلحت کی زنجیر کو توڑتے ہوئے آج ڈسکا کے اس میلاد چوک میں کھڑے ہو کے آواز دیتا ہوں، سنا ہے یہاں کوئی جانشین رہتا ہے جس سے نبی پاک کی صاحبزادی کی شان میں گستاخی بقول اس کے برداشت نہیں ہوئی۔ آج تیری غیرت کہاں ہے؟ آج تو رسول خدا کی بیٹیوں کو ان کی بیٹی ہی نہیں تسلیم کیا جا رہا۔ اے کہاں مر گئے ہو؟ تیرے آبا و اجداد کے وارث بھی ہم ہیں، عقیدہ اہل سنت کے وارث بھی ہم ہیں۔ اپنے بڑوں کے نام کے ٹکڑے کھانے والوں، ہم جلالی صاحب کو میدان میں رکھ کے یہ تمہیں کہتے ہیں اپنے مردوں کے قصیدے نہ سناؤ، ہم کو ہے کوئی ایسی قیادت تو دکھاؤ۔ ڈاکٹر صاحب کو رہا کیا جائے، ہم تو یہی کہتے ہیں۔ ابے کیا نکالنا ہے تم نے؟ ان کے بھائی بھی فوت ہو گئے، اب ان کے والد صاحب بھی جو ہے نا وہ طبیعت ان کی ناساز ہے، کیا نکالنا چاہتے ہو؟ کتنے صبر کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے خاندان تو قربان ہو جائے، یہ خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، صحابہ اہل بیت کی ناموس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ عوام اہل سنت، علماء اہل سنت، کنز العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں، حمایت کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور حکومت وقت اس دجالی حکومت کو ہم اپیل نہیں کرتے، حکمن کہتے ہیں کہ ہم تحصیل ڈسکا پاکستان کی بات نہیں کرتا، تحصیل ڈسکا میں 100 سے زائد عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت جو مساجد میں مدارس میں خدمت دین کر رہے ہیں، اگر یہ باہر نکل پڑے تو تم ڈسکا کی عوام کو نہیں روک سکتے، پورے ملک کو کیسے روکو گے؟ تو اس لیے حکومت وقت کو میں باور کرنا چاہتا ہوں کہ فی الفور حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو رہا کیا جائے۔ جلالی صاحب نے جڑا مسئلہ کیتا انہوں نے بالکل بہاگ کیتا، صحیح کیتا، لیکن اے آ گیا عوام الناس سے گئے کہ جنہوں کوئی پتہ نہیں، جنہوں استنجا کرن دا بھی نہیں پتا، وہ مفتی بن گئے تے وہ ڈاکٹر آصف اشرف صاحب دی عزت تے حملہ آور ہو گیا۔ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اہل سنت کے 100% جو سچے سنی ہیں وہ سب کا مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے لفظ خطا یعنی کہ اجتہادی خطا استعمال فرمایا ہے، اس کو آپ کے اور میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجر و ثواب فرماتے ہیں۔ تو اگر کوئی پیر یا مولوی اس کو گستاخی کہتا ہے تو وہ خود گستاخ ہے، کہ رسول اللہ تو یہ کہتے ہیں، رسول اللہ تو یہ کہتے ہیں یہ اجر و ثواب ہے، کوئی ملا پیر کہے گستاخی ہے، وہ خود گستاخ ہے، وہ خود رسول اللہ کی حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی ڈاکٹر صاحب نے 5000 بیان کیے ہیں، سب کے اندر سے عظمت مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، تو کیسے یہ مانا جا سکتا ہے کہ نبی پاک کی عظمت پر 5000 تقریریں کرنے والا نبی کی گستاخی کر سکے یا اہل بیت کی گستاخی کر سکے؟ تو اس لیے حضرات گرامی ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے، اور اللہ کی توہین کرنے والے، رسول اللہ کی توہین کرنے والے، صحابہ کی توہین کرنے والے، اہل بیت کی توہین کرنے والے جو رافضی ہیں، ڈسکا کے نام نہاد جبا پیر، ڈبا پیر، جو نظریانے لیتے ہیں، جو تقریروں میں، جو محفلوں میں سیدہ طیبہ طاہرہ کی شان جھوٹی بیان کرتے ہیں، وہ جو لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، آج وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ جب وقت پکار رہا ہے عملی طور پہ سیدہ طیبہ کی شان میں گستاخی اور ان کی بہنوں کو انکار کیا جا رہا ہے ماننے سے، تو آج
हमारे उस्ताद उलमा जो डस्का की सरजमीन में जो सुन्नियत का पौधा लगाया था, वो आज क्या सोच रहे होंगे? हमारे लगते जिगर कहाँ हैं? हमारे मानने वाले कहाँ हैं? तो मैं अपने मदरसा नक्शबंदिया की तरफ देख रहा हूँ कि वो जागें और डस्का की क़यादत करें और अहले सुन्नत वल जमात का दिफा करें। हम उनकी मुखालफत नहीं कर रहे, हम तो उनको पैगाम दे रहे हैं, आज नहीं तो कल मरना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या जवाब दोगे? लोगों ने जो मर्जी बकवास की और उसके जवाब में जो है हक वालों को उन्होंने कैद कर दिया। अभी तो ये चंद लोग जो हैं ये सारे कायदीन हैं, कोई जमीयत उलमा पाकिस्तान के, कोई जमात अहले सुन्नत के, कोई सुन्नी तहरीक के, कोई अदारा सिरात मुस्तकीम के, कोई तहरीक लब्बैक इस्लाम के, कोई ATI के। लेकिन अगर आज से पैगाम देना मकसद है, अगर हुकूमत जो है वो इंसाफ ना करेगी और बातिल लोगों को उनकी जुबानों को लगाम ना देगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ऐसा एहतजाज करेंगे कि जो हुकूमत को भी और इंतजामिया को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। अहले सुन्नत के पासबान इस दौर में अगर कोई है तो वो कायदे अहले सुन्नत कंजुल उलमा इमाम जलाली ज़ीदा मजदहू हैं और उनको अगरचे कैद कर दिया गया लेकिन वो कैद के अंदर रह कर भी इंशाअल्लाह ताला ऐसे परवान चढ़ेंगे, ऐसा पैगाम देंगे कि अनकरीब रहाई भी होगी और इंशाअल्लाह उनका पैगाम जो है वो भी सरेआम सबको मानना होगा। और आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर, कई वो पीराने उज़ाम है, कई वो उलमा है कि जो पहले खिलाफ थे अब वो तौबा कर रहे हैं, अब वो रजू कर रहे हैं, अब वो नादम और शर्मिंदा है। कोई मुल्क से भाग गए, कोई किसी तरफ चला गए। इंशाअल्लाह ताला बादल का शिराजा बिखर जाएगा और हक वाले जो है वो मंजर। इमाम जलाली आया है, इमाम जलाली आया है, इमाम जलाली आया है, इमाम जलाली आया है, करने रखवाली आया है, करने रखवाली आया है, इमाम जलाली आया है, इमाम जलाली आया है, सुनियों का वाली आया है, इमाम जलाली आया है, इमाम जलाली। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जब हक के दुश्मन देखे तो मेरे कायद ना घबराए थे, जब हक के दुश्मन देखे तो मेरे कायद ना घबराए थे, जब दिए अंबार दलाइल के फिर दुश्मन सब शर्माए थे, जब दिए अंबार दलाइल के फिर दुश्मन सब शर्माए थे। नहीं खौफ न कोई भी डर है, नहीं खौफ न कोई भी डर है, चेहरे पे तबस्सुम छाया है, वो इमाम जलाली आया है, इमाम जलाली। इमाम जलाली आया है, इमाम जलाली आया है, करने रखवाली आया है, करने रखवाली आया है, इमाम जलाली आया है, इमाम जलाली आया है, सुनियों का वाली आया है, इमाम जलाली आया है, इमाम जलाली। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक